سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے سلسلہ وار خصوصی عنوانات پر جو پرائم ٹائمز چل رہے ہیں، اس کی کڑی کے طور پر آج ایک اور اہم ترین عنوان پر میں آج گفتگو کرنے جا رہا ہوں، بالخصوص والدین، وہ بچے بچیوں کے والدین جو پڑھتے ہیں، جن کا بچپن چھینا جا رہا ہے اور ان کا بچپن الجھا دیا گیا ہے، ان کی خاموشی کو الجھا دیا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جن عنوانات پر بہت کم لوگ لکھتے ہیں اور بولتے ہیں۔ شاہتاج خان جو پونا سے ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں بہت سارے اہم ترین تحریر لکھنے کی کوشش کی تھی۔ کچھ دن پہلے ان کی تحریر میری نظروں سے گزری اور جو محسوس کیا کہ یہ تمام والدین کے سامنے آنا چاہیے، اور بالخصوص سرپرستان کے سامنے بھی، اور اسکول جو بالخصوص پڑھاتے ہیں اساتذہ، ٹیچرز، ان کے سامنے بھی آنا بہت ضروری ہے۔ تفصیلات میں جاؤں گا، اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس جانب آپ لوگ توجہ کریں، نیچے اس کی تفصیلات ہیں، اور اس ویڈیو کو ضرور اپنے استادوں کو ہو یا اپنے سرپرستان کو، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مچھلی پانی کے اندر کیسے زندہ رہتی ہے، ہم پلکیں کیوں جھپکتے ہیں، رات میں سورج کہاں چلا جاتا ہے، ہچکی کیوں آتی ہے، ہمیں نیند کیوں آتی ہے، بجلی کے تاروں پر بیٹھے پرندوں کو کرنٹ کیوں نہیں لگتا، بارش کیسے ہوتی ہے، ہم اندھیرے میں کیوں نہیں دیکھ پاتے، ایسے معصوم سوالوں سے اکثر سامنا ہوتا ہے۔ ایسے میں والدین کے پاس کبھی معلومات کا فقدان تو کبھی وقت کی قلت بچوں کو صرف بہلانے کا کام کرتی ہے، یا پھر بچوں کو ڈانٹ کر کہا جاتا ہے کہ فضول کی باتوں پر دھیان دینے کی بجائے گنتی پہاڑے یاد یعنی رٹو، یاد کرو، ABCD یاد کریے۔ کل ملا کر سمجھنے کی جگہ رٹنے پر بچے کو اپنی ساری طاقت جھونک دینے کی تلقین کی جاتی ہے، والدین کی جانب سے ہو یا اساتذہ کی جانب سے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنی سب سے پروڈکٹیو عمر کو رٹنے میں خرچ کرتا جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ سوالات کی آمد کم ہوتی جاتی ہے اور معصوم بچہ سوال پوچھنا بند کر دیتا ہے، کیونکہ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ گنتی پہاڑے اور یاد کی گئی مختلف پوئم سنا کر اسے داد ملتی ہے، جبکہ سوال پوچھنے پر ڈانٹ۔ ایک بچہ اپنے اطراف کی چیزوں کو سمجھنا اور محسوس کرنا دنیا میں آنکھ کھولتے ہی شروع کر دیتا ہے۔ باقاعدہ تعلیم کے آغاز سے بہت پہلے اس کے ذہن میں سوالات کا انبار لگ جاتا ہے۔ تجسس سے پر سوالات کی آمد والدین کے لیے مسئلہ بنتی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ایک عام پڑھے لکھے شخص کو بھی سائنس کی بنیادی معلومات نہیں ہے۔ سائنسی معلومات نہ ہونے کے سبب والدین جواب دینے سے کتراتے ہیں۔ ایسے وقت میں اردو ادب اطفال بچے کے معصوم اور پرتجسس سوالوں کے جواب دے سکتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اردو ادب اطفال شہزادے شہزادیوں، مافوق الفطری کہانیوں اور نصیحتوں کے دفتر کھولے نمودار ہوتا ہے۔ یعنی کہ سمجھا جاتا ہے یا سمجھنے کی غلطی کی جاتی ہے کہ بچوں کو بہلانے کے لیے اسی طرح کے جو سوالات ہونے چاہیے، ان کو شہزادے شہزادیوں کی کہانیاں سنائیے، یا مافوق الفطری کہانیاں جو بھوت پریت اور نہ جانے کیا کیا طاقتوں والی چیزیں ہوتی ہیں، جسے آج کل کے کارٹونز بھی اسی کی جانب جو ہے رہنمائی کرتے ہیں، اور نصیحتوں کے دفتر کھولے نمودار ہوتا ہے، جبکہ وہاں پر ان کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو بچے کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کے جواب دینے سے قاصر نظر آتا ہے، بچہ جاننا کچھ چاہتا ہے اور اس کے سامنے کچھ غیر دلچسپ مواد پیش کر دیا جاتا ہے۔ سائنسی سوالوں کے خیالی جواب بچے کو مطمئن نہیں کر پاتے۔ ایسے میں بچے کے ہاتھ معلومات نہیں بلکہ مایوسی لگتی ہے۔ اگر بچے کے عقل و فہم اور ضرورت کے مطابق اس کے تجسس کو نظر میں رکھتے ہوئے ادب تخلیق کیا جائے تو بہت آسانی کے ساتھ بچوں کو ان کے ابتدائی دور کے سوالوں کے سائنس کی بنیاد پر جواب ملنا ممکن ہے۔ ایک سوال بار بار ذہن میں ابھرتا ہے کہ کیا ادب اطفال میں
سائنس کے تصورات اور مواد کا بچوں کی نشو و نما کے مابین کوئی تعلق ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن یہ تعلق تبھی قائم ہو سکتا ہے جب ایک پرتجسس ذہن اور اس کی قابلیت کو درست سمت دینے کے لیے تخلیق کار کمر کس لے۔ ادب الاطفال بچے کے اسکول جانے سے بھی پہلے ان کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری سنبھال سکتے ہیں۔ سائنس کے موضوعات پر مبنی چھوٹی چھوٹی کہانیاں، چند الفاظ اور ڈھیروں خوبصورت رنگ برنگی تصاویر کے ساتھ تیار کتابیں بچوں کی ہم سفر بن سکتی ہیں۔ بچے کی عمر اور تجسس کے مطابق کہانیوں کا معیار بڑھایا جائے۔ 0 سے لے کر 16 سال کی عمر تک کے بچوں کو ان کی ضرورت کے مطابق ادب تخلیق کیا جائے تو کتب بینی کی عادت بچے کی پوری زندگی میں مطالعے کو معمول بنا دے گی، اور ایک بچہ ادب اطفال سے ادب عالیہ تک کا سفر کتابوں کی دنیا میں آہستگی کے ساتھ طے کرتا جائے گا، اور ممکن ہے کہ قاری سے قلمکار بننے کی جانب سفر کا آغاز ہو۔ برخلاف اس کے اکثر افراد کے لیے سائنس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ کچھ حقائق ہیں جنہیں اسکول جا کر یاد کر لینا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حیاتیات، طبعیات اور کیمیا کو سائنس سمجھتے ہیں، لیکن یہ میدان بہت وسیع ہے۔ اس میں طب، نباتات، حیوانات، ارضیات، فلکیات، ماحولیات، جغرافیہ، موسمیات، علم استدلال، شماریات وغیرہ شامل ہیں۔ ایک طویل فہرست ہے جو باور کراتی ہے کہ زندگی کے ہر میدان میں سائنس کا عمل دخل ہے۔ زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کرنے والے اہم ترین سائنسی موضوعات کا اردو ادب اطفال میں فقدان ہے۔ سائنس سے ادب اطفال کی دوری نے معصوم قاری کو بلند پرواز کے لیے پنکھ نہیں دیے، بلکہ اسے نصیحتوں اور خیالی دنیا کے جال میں جکڑ کر رکھ دیا۔ اسے بدقسمتی سے یہ تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ بچوں کے ادب میں سائنس کو وہ مقبولیت نہیں مل سکی جو اسے ملنا چاہیے تھی۔ آواز، عمل، انہضام، ماحولیات، جگر، پروٹین، وٹامن، نیند جیسے زندگی کے قریب ترین موضوعات اردو ادب الاطفال کے لیے قابل توجہ نہیں رہے۔ غلطی سے کسی نے کچھ لکھ بھی دیا تو قلمکار کو ہی نہیں معلوم ہوتا کہ یہ تحریر کس عمر کے بچوں کے لیے لکھی گئی ہے، جبکہ اس بات کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے کہ بچے کی سمجھ اور فہم کو ہر وقت ذہن میں رکھا جائے، لیکن اسے اردو والے کسی خاطر میں ہی نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے سائنس میں دلچسپی لیں تو اولین ترجیح کی بنیاد پر سائنس کی کہانیاں لکھنے کا رواج اردو ادب اطفال میں قائم کرنا ہوگا۔ تب ایک بچے کو مواصلات کی مہارت، باہمی تعاون، ٹیم کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت، استقامت، استدلال کی مہارت، تجزیہ کرنے کی قابلیت اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت وغیرہ سکھانے اور سمجھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ سائنس میں دلچسپی رکھنے والا بچہ خود بخود یہ سب سیکھ جائے گا۔ بس کرنا صرف یہ ہے کہ بچوں میں سائنسی مزاج کو پروان چڑھایا جائے، باقی کام اپنے آپ ہو جائے گا۔ ہر عمر کے بچے کے لیے ان کی دلچسپی کے سائنسی موضوعات پر مشتمل کتابوں کی دستیابی آسان نہیں ہے۔ سائنسی موضوعات کو بچوں کے لیے مختصر کہانیوں کی شکل میں کم ہی برتایا گیا، لکھا ضرور گیا ہے، لیکن اردو ادب اطفال میں اس کا تناسب فکر کا باعث ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جس توجہ اور تیزی کے ساتھ کام ہونا چاہیے اس کا آج بھی فقدان ہے۔ سائنس کے موضوعات پر بچوں کے لیے قلم اٹھانے والوں کو اگر شمار کیا جائے تو ہماری انگلیوں کی تعداد زیادہ ثابت ہوگی۔ اردو میں شاعری اور ناصحانہ مواد میں وافر مقدار میں ہر روز منظر عام پر آتا ہے۔ اس رفتار کا مقابلہ تو سائنسی موضوعات کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ سائنس کے کسی موضوع پر مختصر لکھنے کے لیے بھی بہت ہی ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے تخلیقات کو گہرائی سے شدید مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ معلومات یکجا کرنے کے ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی نئی تحقیق تو سامنے نہیں آ گئی، کیونکہ سائنس میں ہر روز کوئی نہ کوئی نئی ریسرچ سامنے آتی رہتی ہے۔ معلومات زیادہ اور لکھنا بہت ہی کم، اس پر آسان زبان، مختصر جملے، صاف، واضح اور درست معلومات تخلیق کار کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں۔ چونکہ موضوعات خیالات کی گھوڑی کی لگام کھینچ کر رکھتے ہیں، اس لیے قلمکار کو بقراتیت جھاڑنے کا بھی کوئی موقع نہیں ملتا۔ ان مسائل کے باوجود اردو ادب الاطفال کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مقبول سائنس یعنی پاپولر سائنس پر توجہ دے۔ آج یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ بچوں کے سامنے سائنسی حقائق خوبصورت پیرا میں بیان کیے جائیں، نہ صرف نثر بلکہ شاعری میں بھی ان موضوعات کو باندھا جائے۔ یہ آج کے بچے ہیں یا آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ سمجھدار اور قابلیت رکھتے ہیں، برائے مہربانی ان کی قابلیت کو کم کر کے نہ آنکھیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں بچوں کو سائنس کی مشکل موضوعات متوجہ کرتے ہیں۔ شرط صرف اتنی ہے کہ آپ کی تخلیق بچوں کو بہلانے نہیں بلکہ سائنس کے ٹھوس تجربات کی بنیاد پر موضوع سمجھنے کا موقع فراہم کرے۔ کسی بھی قلمکار کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ وہ آپ کی تحریر کو مختلف پلیٹ فارم پر پرکھنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ خیال ہے کہ جس طرح سائنس کسی بھی تجربے میں ایک بھی غلطی کرنے کی اجازت نہیں دیتی، ٹھیک اسی طرح قلم سے نکلی بے بنیاد بات پوری تحریر کو زمین دوز کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ بچوں کے خلائی سفر پر لے جائیے، لیکن اسپیس شٹل اور راکٹ میں بٹھا کر تو اٹھائیے قلم اور بچوں کو سائنسی معلومات سے پر تخلیقات دے کر جوش اور خود اعتمادی سے بھر دیجیے، کیونکہ آپ کے ہاتھوں میں قلم کا جادو ہے جو بچے کے تخیل کی اڑان میں اس کا ہم سفر اور دوست بن کر ایک رہنما کا کردار نبھا سکتا ہے۔
بچے کو خواب دیکھنے دیجئے اور آپ یعنی ادب الاطفال ان خوابوں میں حقیقت کے رنگ بھر دیجئے، تو پھر کیوں نہ ہم آج ہی سے سائنس کے مختلف موضوعات کا مطالعہ شروع کریں اور اپنے بچوں کو بھی وہ چیزیں فراہم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ سائنسی ادب تخلیق کے عمل سے گزرنے سے قبل گہرے مطالعے کا متقاضی ہوتا ہے۔ جب اس پر آپ عبوریت حاصل کرتے ہیں۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ تب آپ کا قلم گھوڑے کی تیزی کے ساتھ بڑھ سکتا ہے اور بچوں کے لیے نئی نئی تخلیقات فراہم کر سکتا ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،